یا وہاں پہ کوئی اکاموڈیشن بن رہی ہے یا پھر وہاں پہ کیا پروگرس ہے؟ کچھ ایسی میرے سوال. جی اس بارے میں بہت ساری انفارمیشن ابھی تک کانفیڈینشیل چل رہی ہے، بالکل کانفیڈینشیل چل رہی ہے، لیکن اس کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت ساری اس میں خدا نے برکتیں دی ہیں اور ہمارے بہت سارے ممبران آلریڈی جرمنی میں آ چکے ہیں. پوری دنیا سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو عنقریب خدا نے چاہا تو وہ شہر آباد ہوگا اور پھر یہ اناؤنسمنٹس بھی باقاعدہ طور پہ کر دی جائیں گی. اور اس کے علاوہ فقیر صاحب اسپیکر بند کریں. جی میں بند کرتا ہوں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص خدا پہ آپ ممبران میں سے میں یہاں دیکھنا چاہوں گا، اگر ہمارے سعودی عرب سے بھی ممبران موجود ہیں، اگر ندیم صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ایک ہمارے ممبر ہیں جی، انہوں نے حضور کا حال ہی میں دیدار کیا ہے اور بڑا ان کا پرسود پر لطف روحانی مشاہدہ تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ جوائن کر پائیں. آج 2 ممبر تشریف لانے والے ہیں حضور کے ساتھ عہد وفا باندھنے کے لیے، لیکن انہیں ہم نے اتوار کا بتا دیا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کی تعلیمات خاص طور پہ جو نئی جلد حضور نے شروع کی ہیں، نئے والمز، میرا دل خدا میں کھو گیا. جو لوگ جو ہمارے بھائی ان تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی اسے پڑھنا شروع کیا ہے، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے تنہائی کے ان لمحات میں ان تعلیمات کو ویسے سنیں جیسے حضور نے ان کو ریکارڈ بھی کروایا ہے، یا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو، تاکہ ہماری خدا کے ساتھ محبت کی جو پیاس جیسے خدا بجھانی چاہتا ہے ہم ویسے بجھا سکیں. چلتے پھرتے بھی ہم سن لیتے ہیں اور ہمیں مضمون دل میں اتر جاتا ہے کہ ہم نے سن لیا، لیکن ان تعلیمات میں خاص سوز ہے، ایک عجیب طرح کا ایک درد ہے جو کہ آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ ریکوائر کرتا ہے جس میں آپ تنہائی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور پوری جستجو اور توجہ کے ساتھ سن سکیں. بے شک آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جتنی دیر کوئی سن سکے، اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے روح کے لیے کہ جتنی دیر آپ تعلیمات سنتے ہیں آپ کو ایک خدا کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے گہرے غم کا تجربہ ہوتا ہے. اور جب یہ اصل غم اور اصل مضمون دل میں اترتا ہے تو ہی روحانی حصے جو ہیں وہ شدت میں آتی ہیں، یا ان کا کھلنا جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے. اور یہ ساری چابیاں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں. تو ان نئی تعلیمات سے ایک مضمون میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ خدا کی ذات نے حضور جناب حضرت مسیح زمانہ کو وارن کیا ایک جگہ پہ کہ اے میرے دل، میں انگنت مخلوقات کا خالق ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے حد بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن تو میری محبت کی چھتر چھاؤں میں پروان چڑھا ہے، جوان ہوا ہے، پھر تجھ پہ بڑھاپا آ گیا. لیکن میں محبت کا ساگر ہونے کے ساتھ ساتھ علم کا بھی ساگر ہوں. میں جانتا ہوں کہ میری مخلوقات کی نیچر کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ جو مخلوقات دوزخوں میں ہیں، یا دوزخوں میں جو خدا کا انکار کر کے خدا کی طرف اپنی پیٹھ کر کے اربوں خربوں سالوں سے گرے ہوئے ہیں، ان کی نیچر میں جانتا ہوں. اگر تو ان سے محبت کرتا ہے، اگرچہ کہ تو ان سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے روتا ہے، کئی کئی عرصے دراز تک جنتیں تیرا انتظار کرتی ہیں، میں بھی تیرا منتظر رہتا ہوں، اور تو ان دوزخوں کو میری اولاد، میرا عیال سمجھ کے، ان کے غم کو اپنا غم دکھ سمجھ کے وہیں زیادہ وقت گزارتا ہے. تجھے جان لے کہ تو میرا دل ہے اور میں تمام مخلوقات کا خدا ہوں. یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ لوگ صرف میری محبت کی وجہ سے
یا میرے ساتھ محبت کر کے ان دوزخوں سے باہر آ جائیں. جب تک وہ اپنی فطرت کو نہیں بدلیں گے وہ آگے نہیں آ سکیں گے. اور ایک اور خدا نے بات بڑی صاف صاف کہی ہے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب فصل کو چھانک لیا جائے، جیسے اردو میں کہتے ہیں، صحیح لفظ کیا ہے میں شاید مس کر رہا ہوں، کہ فصل کو چھانکنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ آ چکا ہے. تو وہ لوگ نہ جانے کتنا سا وہاں رہیں گے جو اب بھی ضد میں آ کے اور خدا کی تعلیمات کو ٹھکرا رہے ہیں، خدا کو کچھ دکھا رہے ہیں، وہ بھی انہی دوزخوں کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اور تیسری ایک بہت بڑی خدا نے تاکید کی کہ اے میرے دل، مستقبل میں ایسا بھی ہوگا کہ جو لوگ تیرے اس مشن میں آئیں گے ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میری بادشاہت کے دور کو، تیرے مشن کو تباہ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کے لائق ہوں گے، لیکن تو ان کی فکر مت کرنا کیونکہ ان کو میں سنبھال لوں گا، کیونکہ میں خدائے قادر مطلق ہوں اور میں اس بار خود میدان میں آنے والا ہوں. جیسے ہی تو روحانی دنیا میں آ جائے گا اس کے بعد میں اس دنیا کو سنبھال لوں گا. تو یہ بڑی واضح طور پہ خدا نے تاکید کی ہے حضور مسیح زمانہ کو کہ وہ ہماری جی 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 بالکل. میں نے آج آپ کو پڑھا تھا، ان کو خدا نے کالی بھیڑے کہا ہے، وہ لوگ کالی بھیڑے ہیں. جی. تو یہ میں مضمون جہاں پہ اس لیے مکمل کر دیا اور ریکارڈ بھی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ گروپس میں نہیں ہیں یوٹیوب پہ سننا چاہیں تو وہ اس بات کو سن لیں، حضور کی ان تعلیمات کو میرے ان الفاظ میں کمزور سے مضمون کے تحت، کہ ہم لوگ اس قافلے میں شامل ہیں اور ہر طرح کے لوگ اس میں جوائن کریں گے. جب تک ہمارا فوکس اور ہمارا پورا دل و جان سے سارے کا سارا دھیان خدا کی تعلیمات پہ، مسیح زمانہ کے نقش قدم پہ اور اللہ کی طرح گامزن ہوگا، ہم لوگ ایسے لوگوں کو اور ہر طرح کے آنے والے راستے کے طوفانوں کو ہم بڑی آسانی سے عبور کر لیں گے. تو خدا کی ذات آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے اور اپنی توفیقات کی، اپنی محبت کی، الفت کی بارشوں سے مالا مال فرمائے کہ ہم حضور کے آمین نقش قدم چلتے رہیں اور آمین. بالکل ویسے حضور کو، خدا کی بادشاہت کو سپورٹ کر سکیں جیسے افیکٹولی خدا کی ذات چاہتی ہے اور ہم سے توقع کرتی ہے. آمین آمین. تو میں یہاں سے اس مضمون کو ختم کروں گا اور درخواست کروں گا ہمارے برادر سید مولود صاحب سے یا فقیر ثابت علی صاحب یا ہمارے جو سعودی عرب سے ممبران شامل ہوئے ہیں کہ کوئی بات بطور نصیحت کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو پلیز یو کین پٹ آن یور مائک پلیز. جی سعید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ کا مائک آف ہے، کچھ بات کہنا چاہیں گے آپ پر خدا کی سلامتی. جی میں آپ کو گریٹ کرنا بھول گیا. اچھا جی فقیر ثابت علی صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ باتیں تو ویسے آپ کی اچھی حضور کی، اس کے بعد آپ ہیں سورج خان خان صاحب ہیں، تو آپ کی ماشاءاللہ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور نصیحت آموز بھی ہوتی ہیں، ہمارے لیے ایک لیسن بھی ہوتی ہیں. تو ادھر جو ہم جوائن کرتے ہیں تو خاص طور پہ یہی کہ جو آپ کے پاس پیغمبران کے پاس علم ہے وہ ہم میں ٹرانسفر ہو. تو کیونکہ ہم تو اس مرتبے پہ نہیں ہیں کہ ہم اپنا علم ٹرانسفر کریں، یا ہمیں جو ہے نا کوئی علم ایسا ملا ہو، خدائی علم، آفاقی علم جو ہم ٹرانسفر کر سکیں. تو ہمیں آپ علم ٹرانسفر کریں اور وہ مطلب ٹائم ہے نا ہمارے اوپر لگائیں تو وہ بہت اچھا ہوگا.
بجائے اس کے کہ ہم کوئی ادھر ادھر کی باتیں. جی بہت شکریہ، بہت پہلے آپ نے بات کی. میری دعوت عنوان یہی تھا کہ اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو روحانی یا کوئی روحانی مشاہدہ ہو تو وہ بے درے، کیونکہ جمعرات کی جو زوم میٹنگ ہوتی ہے اس میں حضور بھی خود چاہتے ہیں کہ ممبران بات کریں، جیسا کہ حضور نے دہرایا بھی ہے کہ وہ ہی خود بات کرنے کی ترجیح نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ممبران بھی روحانیت میں اپنی اگر کوئی بھی شعوری خیال ہے جو خدا کی طرف انہیں مائل کرتا ہے وہ ان پہ واجب ہے کہ وہ شیئر کریں. تو یہاں پہ ہم ایک ون گارڈ فیملی ہے. اس کے علاوہ بہت شکریہ کہ آپ نے یہ عزت بخشی اپنے قیمتی الفاظ سے. میں پھر بات کو خدا کے حضور لے آؤں گا کہ ہمارا ایک تعارف ہے اور ایک ہماری روحانی گروتھ ہے. تو اگر روحانی گروتھ کو ہم سنجیدگی سے لیں تو پھر وہ تعارف کی محتاج نہیں رہتی. یعنی کہ اگر کسی شخص کو خدا کی ذات کسی ایسے تحفے سے نواز دیتی ہے کہ وہ جیسا حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں کئی ایسی کوتاہیاں کر جاتا ہے، ایسی غلط باتیں کر جاتا ہے کہ شیطان بھی ایسی چیزیں نہیں کرتے، یا بعض اوقات کوئی ایول نیچر شخص، کوئی انتہائی بدکار شخص ہے، وہ انبیاء سے بھی بڑھ کے کوئی کام یا کوئی بات کر جاتا ہے. تو میں یہاں سے ایک اور روحانی مشاہدہ آپ کے حضور پیش کروں گا. اس کا مقصد اور مفہوم صرف یہ ہے کہ جو طاقت، جو توانائی اور جو صلاحیت خدا کی ذات نے ہم سب کے اندر رکھی ہے اسی کو ہم نے یوز کرنا ہے. ہم سب کو خدا نے ایکول صلاحیتیں، ایکول چابیاں جو دی ہیں، ان کے ہی استعمال سے اور اس سنسیئرٹی سے یہ ہمارا سفر جو ہے وہ خدا کے حضور رواں دواں ہو سکتا ہے، اور اسی زندگی میں ہم خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں. ہماری یہ روحانی بینائی جو ہے خدا ہمیں عطا کر سکتا ہے. اس کی چابیاں خدا نے ہمیں دی ہیں. تو جب میں ایک ملاقات میں خدا کے حضور پہلی ملاقات میں جب میں غالباً حضرت زاہد الزمان سے 2 ہفتے پہلے میں ملا تھا، جس دور میں 3 سال پہلے، تو یہ 2 ہفتے کی ملاقات تھی. یعنی 2 ہفتے سے میں حضور کی تعلیمات پڑھ رہا تھا. تو مجھے اس وقت یہ گہرے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور میں نے دیکھا کہ مجھے ایک خواب میں خدا کی ذات تشریف لائے ہیں. تقریباً 10 فٹ ان کا قد ہے، اور بڑی ایک اندھیری سی رات میں دیگر کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کو آسمان سے میں اترتے دیکھ رہا ہوں. جب خدا کی ذات اتری آسمان سے تو وہ حضرت زاہد علیہ السلام کے روپ میں تھے، اور ان کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا ایک جلتا ہوا آگ کا گولا تھا. نیلے رنگ کی آگ ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ جیسے ہم ٹیلی کمیونیکیشن کرتے ہیں ایسے مجھ سے بات کر رہے تھے کہ تمہیں انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا اور انتظار. تو اس وقت پھر تقریباً 4 لوگ اور شامل ہوئے. پھر ہم نے سب نے ہم نے حضور سے درخواست کی کہ حضور، ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کے سامنے ایک پل ہے جو ٹوٹا ہوا ہے، ہم نے اس پل کے پار جانا ہے اور آپ ہماری رہنمائی کریں. تو خدا کی ذات نے وہ جو نیلا نور تھا وہ سب سے پہلے مجھے اپنی طرف بلایا اور وہ میرے چہرے پہ لگا دیا. وہ نیلا نور جو تھا وہ میرے چہرے پہ پھیل گیا اور پورے سر پہ جیسے آگ لگ جاتی ہے ایسے وہ نیلا نور ہر جگہ پہ پھیل گیا. وہی نور خدا نے میرے دونوں ہاتھوں پہ رکھ دیا، اور وہ میرے ہاتھوں سے پھیلتا میرے پورے جسم پہ جیسے آگ لپیٹ لیتی ہے، اس نور نے مجھے لپیٹ لیا. یہی معاملہ باقی ممبران کے ساتھ ہوا. اب اس آگ، اس نور، نیلے نور کی حرارت سے، اس طاقت سے حضور نے دیکھا ہم سب کو روشن کر دیا، اور ہمیں اشارے سے کہا کہ اب تم میرے پیچھے اڑنا شروع کر دو.
ہم حضور کے پیچھے اڑے اور پل کے اس پار پہنچ گئے جہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا۔ اب جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے، یہ رات دن میں بدل چکی تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت دن تھا، چمکتا ہوا اور خوبصورت موسم، سرسبز و شاداب بہار کے دنوں کا موسم، اور ہر شخص کے چہرے پہ خوشیاں تھیں۔ خدا کی ذات ہمیں وہاں پہ ان لہلہاتے درختوں اور ان باغ بغیچوں میں ہمیں خوش و خرم اور چلتا پھرتا کھیلتا کودتا ہمیں وہاں پہ چھوڑ کے وہ پرواز کر گیا۔ وہاں سے میرا پہلا سفر شروع ہوا۔ لیکن اگلے دن جب میں اٹھا تو وہی نیلے رنگ کی جو آگ تھی، نیلے رنگ کا وہ جو نور تھا، مجھے اپنی آنکھوں میں جلتا ہوا دکھائی دیا۔ یعنی کہ جیسے میں آنکھیں بند کروں تو وہ جلتا ہوا نیلا نور مجھے آگ کی طرح ایسے آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا۔ وہ نیلا نور آج بھی خدا کی عنایت سے، حضور کی نگاہ کرم سے، آج بھی میری آنکھوں میں اسی طرح سے جگمگا رہا ہے۔ جبکہ اس وقت میری روح کے اندر نہ میری روحانی گروتھ تھی، نہ میرے پاس خدا کا نور الہی تھا، نہ ہی میں نے کوئی اتنا سفر کیا تھا۔ صرف ایک عزم تھا کہ پوری طرح سے اپنے دل کے تمام شکوک و شبہات ہر زاویے سے اٹھا کے تو باہر پھینک دیے تھے کہ جیسے ہی پتا چلا تھا یہ مسیح الزمانہ ہے، پورے دل و جان سے مان لیا تھا اور پوری پازیٹیوٹی سے زور لگا دیا تھا کہ یہی کام کرنا ہے اب ساری زندگی کی آخری سانس تک، اور اس کے بعد بھی یہی میں چاہتا تھا جو مجھے خدا نے دے دیا۔ اس چابی کو جیسے خدا نے اس وقت مجھے چاہا تھا میں نے ویسے یوز کر لیا۔ خدا نے اسی خوشی میں، اس عنایت میں، حضور کی تائید میں، حضور کے روپ میں مجھے یہ عنایت کی۔ اور ہمارے ممبران کے ساتھ بھی، جو ابھی کیمرے میں نہیں ہے یا جو بعد میں ہم ان سے ملیں گے، ہم برادر سوج خان بھائی اور ہمارے کئی دیگر ممبران انہیں جانتے ہیں، اسی طرح کی اور اس سے بھی بڑھ کے عنایات ان پہ خدا کی ذات کر رہی ہے، اور ہر روز ان کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جنت میں یا کسی ہستی کے ساتھ ان کے روحانی مشاہدات سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ تجدید وفا کے طور پہ، میری اپنی روحانی رہنمائی کے طور پہ یہ میں نے مشاہدہ آپ کی گوش گزار کیا کہ اگر ہم نے اس سفر کو ٹھان لیا ہے، مسیح زمانہ کے اس قافلے میں ہم شامل ہو گئے ہیں، تو ہمارے جو بعد میں آنے والے دوست ہیں وہ بھی، میرے سمیت ہم سبھی، ہمارے اگر کوئی اپنے زاویے ہیں، اپنے شبہات ہیں، یا اپنی مرضی کی ہمیں سیٹسفیکشن ریکوائر ہے کہ خدا ہمیں ایسے ملے تو ہم ہیپی ہیں، اگر خدا کی بات ہمیں ایسے سمجھ آئے، ہمیں اس طرح ہو تو پھر ٹھیک ہے، ان سارے ہمیں ایگریز اور ڈس ایگریز کو ہم اٹھا کے سائڈ پہ کر کے ہر اس چیز کو تسلیم کر لیں جس طرح سے خدا چاہتا ہے۔ یعنی کہ دن میں اور رات میں زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی یاد کو، خدا کی ذات کو، خدا کی ان نئی تعلیمات کو دے سکیں، تاکہ یہی وہ وقت ہوگا جو ہماری روحانی زندگی میں ہماری روح کے اندر دکھا دیا جائے گا۔ تو ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں جی، 5 منٹ میں ایک اور بات آپ کی گوش گزار کر دوں کہ جب تک ہم خدا کے حضور بیٹھیں گے نہیں اور نماز میں وہ کیفیات یا ہماری جیسے ورڈ میں میڈیٹیشن یہاں پہ یوز کروں گا، جو میڈیٹیشن کروائی جاتی ہے روحانی کئی طریقوں سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خاص فکر کے تحت خدا کو سوچنا شروع کریں، جس میں کسی بھی طرح کی اور ڈسٹربنس یا کوئی ہماری اپنی فکری سوچ ہمیں کسی طرف مائل نہ کرے۔ یہاں سے وہ پلیٹ فارم شروع ہو جاتا ہے، وہ ایئرپورٹ بننا شروع ہو جاتا ہے جہاں پر خدا کی ذات
لینڈنگ کرتی ہے، جہاں ہمارے سامنے وہ روحانی دنیا کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ سبھی ممبران جو تعلیمات پڑھ رہے ہیں یا اپنی پوری دل و جان سے مشن میں اپنی ایفرٹس، کوششیں وہ شامل کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کوشش کریں کہ ہم خدا کے بیٹا بیٹیوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، مزدوروں میں نہیں۔ تو ہم زور ضرور لگا رہے ہیں کہ خدا کی ذات اس لائق ہے کہ دل و جان سے اس کے مشن کو، اس کی منشا کو پورا کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی کشتی بھی ہم کنارے لگائیں، اپنی روحانی حواس کو جو ہماری کئی دن ہم دنیا کی فکروں میں گزار لیتے ہیں، اور بعد میں ہمیں ایک جب حضور ہماری گروتھ کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ رنگ ہمارے پر واپس آ جاتا ہے۔ تو ہم جب تنہائی کے لمحات میں بیٹھیں تو خدا کے انہی لمحات کو، اسی رنگ کو اپنا لیں، زیادہ سے زیادہ گہرائی کے ساتھ، گہری سوچ کے ساتھ، تخیلات میں جا کے، میڈیٹیشنز میں جا کے، خدا کے حضور دعا کر کے، گڑ گڑا کے، اور پھر انتظار کریں کہ سامنے سے خدا کی ذات کیا رہنمائی دیتی ہے۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کی اس نشست میں شمولیت حاصل کی، آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری اس بات کو سنا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ ہم جو بھی کریں، ہماری ان ادنا سی کوششوں کو خدا کی ذات قبول فرمائے، اور ہم سے بہت زیادہ قابل، بہت زیادہ حضور سے، خدا سے محبت کرنے والے لوگ سامنے آئیں، اور ہم سے کئی گنا زیادہ اور بہترین فاؤنڈیشن بنا کے ہمیں بھی حیران کر دیں۔ آمین آمین۔ تو آپ سب ممبران کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور چونکہ ہم رابطے میں ہیں اور باقاعدہ ایک دوسرے کو الہی محبت کی اس ناطے سے جانتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارا ناطہ ہے، تو اس لیے کوئی ممبر جو کسی بھی طرح کی رائے دینا چاہے، یہ جمعرات کی جو میٹنگ ہے اسی حوالے سے زیادہ ہم نے درخواست کی تھی حضور سے کہ یہ ایک ایسا دن جہاں پر ممبران اپنی گیو اینڈ ٹیکس کو ڈسکس کر سکیں اور اس پہ حضور کی رہنمائی کریں۔ تو آپ پورے ویک میں جو بھی آپ کے کوئی سوچ ہو، کوئی سٹیپس لینے چاہیں، یا کوئی چیزیں آپ کو لگیں کہ یہ مشن میں شامل ہونی چاہیے، تو آپ پلیز اس میٹنگ میں آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ برادر پیغمبر سورج خان بھائی، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، اگر آپ اسٹل اویلیبل ہوں تو پلیز یو کین ٹیک دا مائک، ادروائز پھر ہم اس میٹنگ کو جہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ Thank you so much for your time. جی سورج بھائی، کیا فرمایا آپ نے؟ جی بہت شکریہ بھائی آپ کا، اور سوالت ہے۔ جی ٹھیک ہو، بہت شکریہ جی آپ سب کا بھی، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ تو آپ کو سنڈے اتوار کو ملاقات ہوتی ہے۔ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی خدا کی سلامتی، جی خدا کی سلامتی، سید صاحب جی، خدا حافظ، خدا حافظ جی، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا کی امان میں۔ آمین۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جی علی بھائی آپ بھی اچھا جی،